كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا عظیم ترین مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کے ساتھ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک رمضان باقی رہتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھلتا جب تک رمضان باقی رہتا ہے۔ یہ حدیث، اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو جنت میں داخلے کا سبب بنانا اور جہنم سے بچانے کی اپنے آپ کو تگ و دو کرنا، یہ رمضان کے من جملہ مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث وہ بھی ہے، فرمایا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے دور کرتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ تو یوں جہنم سے بچنا اور اس کی تگ و دو رمضان کے مہینے میں کرنا، بالخصوص رمضان کے مہینے میں کرنا، اس حدیث سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے۔ جہنم کی ہولناکی، جہنم کی سختی، یقین جانیے کم ہمت افراد اس کے بیان پر بھی قدرت نہیں پاتے۔ جہنم کیا ہے، کتنا سخت ہے، کتنا شدید ہے، اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی حدیث سے سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوم قیامت کو ایک بندہ لایا جائے گا جس نے ساری زندگی اللہ کی نعمتوں سے اور آسائشوں سے بھرپور پائی ہوگی۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی۔ اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا بِأَنْعَمَ أَهْلِ الدُّنْيَا، سب سے زیادہ نعمتیں جس بندے کو اللہ نے دی ہوں گی دنیا کے اعتبار سے،
اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اسے ارشاد فرمائیں گے کہ فرشتوں سے حکم کریں گے کہ جاؤ اسے ایک مرتبہ جہنم کا صرف نظارہ کرا کے آؤ۔ فرشتے اسے لے جائیں گے، اسے جہنم صرف دکھائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے نہیں، صرف وہ جہنم کو دیکھے گا۔ صرف جہنم کو دیکھنے کی وجہ سے وہ دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو ساری زندگی میں کوئی ایک خوشی بھی نہیں دیکھی، اتنی ہولناک، دہشتناک، خطرناک، انسان کے رونگٹے کھڑا کر دینے والی اس جہنم سے بچنے کا یہ خاص طور پر مہینہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ لوگوں، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جسے داخل کر دیا گیا، وہ انسان تو یہ سمجھے کہ اس نے زندگی کا مقصد پا لیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، کوئی ناکامی، کسی قسم کی پریشانی اب اس کے پاس باقی نہیں رہی۔ دنیا اس کی کتنی پرکٹھن تھی، دنیا اس کی کتنی مشکل تھی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن اگر جنت کسی کو مل گئی اور جہنم سے کوئی بچ گیا تو یہ سمجھے کہ یہ انسان کامیاب اور کامران ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جہنم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ آخر کیا وہ ضروریات اور لوازمات ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں قائم کر کے اس جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، ان چیزوں میں سے کون سا بندہ، آخر سب سے پہلا میرٹ کا نقطہ وہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ ایک انسان صرف اہل ہو سکتا ہے، ایلیجیبل ہو سکتا ہے، وہ جنت میں جانے کا مستحق قرار پا سکتا ہے؟ کم از کم کیا ہونا چاہیے جس کے بغیر جہنم سے نجات سرے سے ممکن ہی نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز ان میں سے کلمہ توحید ہے۔ توحید، اور وہ بھی انسان اپنے دل سے، اقرار باللسان کے ساتھ، اعمال بالجوارح کے ساتھ۔ توحید اگر ایک انسان میں ہے تو وہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی کیا ہے کہ اس انسان نے لا الہ الا اللہ کے لوازمات اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو انسان اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، اللہ کو اس کا کوئی ہمسر نہیں مانتا، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں مانتا، اسے اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العزت نے اس بندے کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابدی طور پر جہنم میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر توحید کی گواہی دیتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ گار ہے،
اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو اللہ اس کی گناہوں کی وجہ سے اسے پکڑ سکتے ہیں اور یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر جنت میں آ جائے گا۔ ابدی جہنم سے اگر ہم نجات چاہتے ہیں، ابدی جہنم سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس صورت میں ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے روزے، یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا، اور اس میں ہم سب کے لیے گویا کہ سبق دیا گیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، توحید کے مسئلے میں اللہ رب العزت بالکل کسی انسان کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے اعمال میں بھی کسی بھی طرح سے شرک کی آمیزش ہو گئی، اصل میں کہا ہمیں جا رہا ہے، ہمارے لیے سبق ہے، تو لیحبطن عملک، تو آپ کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، انسان توحید کے مسئلے میں بالکل بھی کسی بھی اعتبار سے اس کے عقیدے میں ڈگمگانا یا اس کے عقیدے میں کسی بھی قسم کی لرزش یا لغزش نہیں ہونی چاہیے۔ توحید کے مسئلے میں حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر شرک کی وجہ سے، شرک کے باوجود اگر اللہ رب العزت کسی بندے کو معاف کرتا تو اللہ رب العزت ام سبھی کے اوپر ترس کر جاتا، ام سبھی کے اوپر اللہ کو رحم آتا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ام سبھی کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک عورت تھی، جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان آیا تو یہ اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا، چھوٹا معصوم بچہ، دودھ پینے والا۔ جب پانی آنے لگا تو یہ عورت کھڑی ہو گئی اپنے بچے کو اٹھا کے کہ شاید پانی میرے گھٹنوں تلک ہوگا، شاید پانی میرے ٹخنوں تلک ہوگا یا گھٹنوں تلک ہوگا، اور میں خود بھی اس سے بچ سکوں گی اور میرا یہ بچہ بھی بچ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب پانی مزید بڑھا، اپنے بچے کو اس نے اوپر کر لیا تاکہ اپنے بچے کو کسی طرح ڈوبنے سے بچا سکے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگی، جب پانی اس کے منہ تلک پہنچ گیا اور وہ غوطے کھانے لگی، تو اس نے اپنے بچوں کو اوپر کر لیا کہ میں ڈوبتی ہوں تو ڈوب جاؤں، لیکن میرا بچہ تو کم از کم بچ جانا چاہیے۔ لیکن مشرکہ تھی، اپنے عمل کو شرک کی وجہ سے تباہ کر چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس عورت کے اوپر کسی بھی اعتبار سے ترس نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں توحید کے مسئلے میں ڈگمگانا نہیں چاہیے، توحید کے مسئلے میں کسی بھی اعتبار سے اپنے اعمال میں، اپنے عقیدے میں لغزش کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی مروتاً یا کبھی کسی بھی اعتبار سے ہم مداہنت اختیار کرنے لگ جائیں کہ یہاں تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو دوستی کا معاملہ ہے، یہ تو رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ اگر شرک کی آمیزش ہمارے اعمال میں آ گئی، ہمارے عادات و اطوار میں شرک کی آمیزش آ گئی، تو انسان کی زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا آپ کو جہنم کے عذاب سے اگر بچانا چاہتا ہے تو عقیدہ توحید کو لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اور عقیدہ توحید میں کسی بھی قسم کا اپنے معاملات میں ڈگمگانا اس کے معاملات میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہنم سے کوئی انسان بچنا چاہتا ہے تو یہ اس انسان کو چاہیے کہ نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔
ایک انسان جو 40 دن تک پے در پے بغیر کسی قسم کے ناغے کے 40 دنوں تک اگر کوئی انسان تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 2 براتیں اللہ رب العزت اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. 2 چیزوں سے اللہ رب العزت اس کو بری کر دیتے ہیں. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز آپ فرماتے ہیں براءۃ من النار، ایک چیز جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے بچاؤ ہے، اور دوسری چیز وبراءۃ من النفاق، اور دوسری چیز نفاق سے بچاؤ ہے. نفاق سے بھی اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں اور جہنم سے بھی اللہ رب العزت اس کو بری کر دیتے ہیں. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی کہ یہ رمضان کا مہینہ بالخصوص جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ جہنم سے بچنے کے اسباب اختیار کرے، وہ ضروریات اور لوازمات اپنی زندگی میں قائم کرے جن لوازمات اور ضروریات کے ساتھ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے. پہلی چیز میں نے توحید کو ذکر کیا، اور دوسری چیز تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا. 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک برات جہنم سے برات اور دوسری برات نفاق سے برات. یہ جہنم بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، اور نفاق اگر کسی دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، اور یہاں نفاق سے مراد نفاق عملی ہے کہ عمل کا نفاق انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے ایسے موڑ پہ پہنچ جاتا ہے کہ ایمان اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اور نفاق اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا غیر محسوس طریقے سے آتا ہے کہ انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کب یہ ایمان سے نکل گیا ہے اور کب یہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا ہے اور یہ انسان منافق بن گیا ہے. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کہ لوگوں نفاق سے پناہ پکڑا کرو. نفاق یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ منافق ہو گیا ہے اور ایمان اس کے دل سے چلا گیا ہے. حضرت ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کا قول ذکر کیا ہے. حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق. میں نے 30 صحابہ کرام کو دیکھا، 30 صحابہ کرام کو، 30 صحابہ کرام سے میں ملا. تمام کے تمام صحابہ کرام نفاق سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہمارے دلوں میں نفاق پیدا ہو جائے اور ایمان سے ہمارے دل خالی ہو جائے. یہ صحابہ کرام نفاق سے ڈرتے ہیں، اور اس نفاق سے بھی اگر انسان بچنا چاہتا ہے، یہ نفاق سے انسان دور ہونا چاہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے. 40 دن تک اگر نماز انسان تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے تو انسان اللہ رب العزت اسے جہنم سے بھی آزاد کر دیتے ہیں اور نفاق سے بھی اسے بری کر دیتے ہیں. گویا اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ ایمان کی مہر لگ جاتی ہے، ایمان کا ٹھپا لگ جاتا ہے. یہ بندہ مومن ہے، یہ تکبیر تحریمہ کو ترک نہیں کرتا. بہت بڑے تابعین وہ کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، کہ ہمیں 30 سال ہوئے ہیں، 30 سال کے اندر کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جو نماز میں نے بغیر تکبیر تحریمہ کے پڑھی ہو. نماز میں تکبیر تحریمہ ہی نہیں بلکہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے وقت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اذان جب مؤذن دیتا ہے اس وقت میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں. میرے بھائی، تیسری چیز جس کے ساتھ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے ہمیں اللہ رب العزت نجات دیتا ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ روزہ ہے. اگر روزوں کا انسان اہتمام کرے، فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنے لگ جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام صوما فی سبیل اللہ، ایک دن کا جو انسان روزہ رکھتا ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، ایک دن کا اگر کوئی انسان روزہ رکھے نفلی روزہ
بعدہ اللہ 40 خریفا من النار، اللہ رب العزت اس بندے کو 40 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے؟ الصوم جنۃ من النار، جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طرح کوئی انسان اپنی جان کو ڈھال کے ذریعے سے محفوظ کرتا ہے، قتال کے اندر اپنی جان کو بچا لیتا ہے، ڈھال کے ساتھ اس کی جان جانے سے بچ جاتی ہے، اس کو موت سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے ڈھال کا سہارا لے کر، فرمایا الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ یہ ڈھال ہے، کس چیز سے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ کہ اگر کوئی انسان روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، اور جہنم سے اللہ رب العزت اس انسان کو بچا لیتا ہے، جہنم سے اس انسان کو اللہ رب العزت دور کرتا ہے۔ اگلی چیز، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دعا بھی انسان کا خزانہ ہے، یہ جہنم سے پناہ، اللہ سے جنت کا سوال، جہنم سے پناہ پکڑنا، دعاؤں میں جہنم سے پناہ پکڑنا، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ کرتا ہے، 3 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ یہ انسان مجھ سے ڈر گیا ہے، اے اللہ تیرے عذاب سے یہ انسان ڈر گیا ہے، اے اللہ اس انسان کو مجھ سے بچا لے۔ 3 مرتبہ جو کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ رب العزت اس انسان کو جہنم سے بچا دیتے ہیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق بھی دعا کی صورت میں قائم کرنا چاہیے، اور انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لو۔ نبی علیہ السلام کی نماز کی دعاؤں میں، نماز کے اندر جو نبی علیہ السلام دعائیں پڑھتے تھے، ان دعاؤں میں نبی علیہ السلام جہنم سے پناہ پکڑتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا انسان اگر انتظام کرے تو یہ چوتھی چیز ہے جس کے ساتھ ایک انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ جہنم سے اس انسان کو بچنے کا سامان تیار کرنا چاہیے، اور اس میں چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان دعاؤں کا انتظام کرے، اور اپنے ذہن میں اپنی فکر میں یہ ٹارگٹ رکھے کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، اور میں ایسے تو جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا، صرف اللہ کی رحمت کے ذریعے سے بچ سکتا ہوں، اور اللہ کی رحمت کا انسان کو ہر وقت سوال کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کوئی انسان بھی اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ رب العزت رحمت نہ کرے۔ اور اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ وہ دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کے ساتھ کوئی انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا، مگر وہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے جس انسان کے اوپر اللہ رب العزت رحمت کر دے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کوئی انسان کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بھی جہنم سے بچ سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ، آپ نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني رحمت ربی، لوگو اللہ نے میرا پوچھتے ہو، اللہ رب العزت نے مجھے تو رحمت کے ساتھ گھیر رکھا ہے، میرے آگے بھی اللہ کی رحمت ہے، میرے پیچھے بھی اللہ کی رحمت ہے، میرے دائیں بائیں اللہ کی رحمت ہے، مجھے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ گھیر رکھا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جاؤں گا اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا تو میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، سینکڑوں سال کی اس کی نیکیاں، 90 سال نیکیاں ہی نیکیاں،
دنوں کے روزے، رات کی نمازیں، تہجد، ساری چیزیں اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو دیکھیں گے، نیکیوں کے انبار ہیں۔ اس نے راتوں بھی نیکیوں میں گزاری، اس نے دن بھی نیکیوں میں گزارے، اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو دیکھ کے ارشاد فرمائیں گے میرا بندہ نیکیاں کر کے آیا ہے، چلو جا میری رحمت کے ساتھ تو جنت میں چلا جا۔ یہ کہے گا اللہ اتنی نیکیوں کے بعد 90 سال کی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیوں کے بعد بھی اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں؟ اے اللہ میرے اعمال کہاں ہیں؟ میرے دنوں کے روزے، میری رات کی نمازیں، میرے صدقات، میرے خیرات، اللہ وہ کہاں ہیں؟ اتنی نیکیوں کے باوجود بھی اگر تیری رحمت کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے عملوں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں اللہ ارشاد فرمائیں گے صرف اس کی ایک آنکھ کو رکھ دو۔ اس کی نیکیاں، تو رات کو نمازیں پڑھتا تھا، تجھے کھڑا ہونے کی، قیام کی طاقت کس نے دی تھی؟ تو دن کے روزے رکھتا تھا، تجھے اللہ رب العزت نے برداشت کرنے کی طاقت دی تبھی تو روزے رکھتا تھا۔ تو صدقہ و خیرات کرتا تھا، سارا مال تجھے کس نے دیا تھا؟ حتیٰ کہ ایک انسان اگر اپنی جان بھی دے دے تو وہ بھی دی ہوئی کس کی ہے؟ کہ یہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائی یہ ساری کی ساری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت، شیطان کبھی انسان کو اس کی نیکیوں کے ساتھ، اس کی نیکیوں کے فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی، فلاں ادارہ میری وجہ سے چلتا ہے، فلاں مسجد میری وجہ سے چلتی ہے، فلاں کام خیر کا میری وجہ سے ہوتا ہے، فلاں غریب کا چولہا میری وجہ سے جلتا ہے، فلاں کام میں کرتا ہوں۔ یہ سارا میں کے چکر میں شیطان نے اسے ڈال رکھا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آپ سے اور ہم سے کام لے لیتا ہے، ورنہ اللہ اگر چاہے تو اللہ تو ابابیلوں سے کام لیتا ہے۔ جب انسان پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ابابیلوں سے بھی اپنے گھر کی حفاظت بھی کراتا ہے اور اپنے گھروں کو آباد بھی کرتا ہے۔ بہرکیف میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر جہنم سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس میں صرف اپنے اعمال کا فخر یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ سے تعلق قائم کرے دعا کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز و منکسر محسوس کرے۔ اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرے، جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی دعا کو جہنم سے بچنے کا طریقہ، جہنم سے بچنے کا راستہ قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجھ سے جو لوگ دعا نہیں کرتے، جو لوگ مجھ سے دعا سے تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، آکڑ کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، تو ایسے انسان جہنم میں چلے جائیں گے۔ یعنی اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے انسان تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان دعا کو لازم پکڑے اور دعا کا التزام کرے۔ اگلی چیز میرے بھائی، دعا کے ساتھ ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنی بیٹیوں کے مسئلے میں، بنات کے مسئلے میں، بیٹیوں کے مسئلے میں حساس ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے خود، اللہ رب العزت نے 4 بیٹیاں عنایت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بہترین پرورش کی، انہیں کبھی بھی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ بیٹیوں کو کوئی انسان بوجھ محسوس نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس انسان کو اللہ رب العزت نے بنات میں مبتلا کیا، جس انسان کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں دی، اس انسان نے اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کی، اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کی، انہیں اچھا آداب سکھائے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے واجب کر دیا ہے کہ یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جاتی ہیں، پردہ بن جائیں گی بیٹیاں۔ جو انسان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے ایسا بندہ بھی جہنم سے بچ جائے گا، جہنم میں ابد ہی نہیں جا سکتا، بشرطے کہ پہلا وہ میرٹ کا پہلا نقطہ کہ توحید اس کے اندر ہو، عقیدہ اس کا درست ہو۔ توحید اگر اس کے اندر ہے تو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بندہ بھی جہنم سے بچ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جس انسان کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں، اور اللہ رب العزت کی اس نعمت پہ یہ انسان شکر کرتا ہے، ان کی بہترین پرورش کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 ہوں تب بھی اللہ رب العزت نے اس بندے کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے اقتضاء سے میں یہ بات سمجھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کرنے کے اسلوب سے میں یہ بات سمجھ گیا کہ اگر ہم یہ سوال کر لیتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بندے کی اگر 1 بیٹی ہو تو وہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بھی فرما دیتے کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اس بندے نے بھی اگر اس کی اچھی پرورش کی، اللہ رب العزت اس انسان کو بھی جہنم سے بچا کے جنت میں اس کا داخلہ کر دیں گے۔ دوسری حدیث میں تو سرے سے 1 بیٹی کی صراحت ہے، فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ جسے اللہ رب العزت نے بیٹی دی، بیٹی جسے دیتا ہے اللہ رب العزت، فلم یعدھا ولم یہنھا، اس نے اپنی بیٹی کو نہ زندہ درگور کیا اور نہ اسے رسوا کیا۔ رسوا کرنے کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں، رسوائی کے بعض اوقات اپنی بیٹیوں کی رسوائیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ بیٹی کو ورثہ نہیں دیا، دنیا میں اسے بے عزت کر دیا، گویا کہ ورثہ اپنے باپ کی طرف سے کسی کا ورثہ اس کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے، اس کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں انسان بہت کچھ کما لیتا ہے، والدین سے کس انسان کو کیا ملتا ہے؟ ہمارے ہاں کتنے ہی بعض اوقات دوست ہوتے ہیں جنہیں والدین کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملتا، والدین کی طرف سے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا، والدین غریب ہوتے ہیں، کچھ چھوڑ کر نہیں جاتے، لیکن اللہ رب العزت انہیں نواز دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے اوپر انہیں روزی ان کی وسیع کر دیتا ہے۔ لیکن جتنا ایک ورثے سے ملتا ہے وہ تو انسان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے۔ بیٹیاں ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے غیر شرعی طریقوں سے انہیں دنیا کی رسوائیوں سے بچاتے ہیں۔ جہیز دے دیا بیٹی کو، گھر بھر کے دے دیا، اور یہ سوچتے ہیں کہ جہیز ہم دیں گے تو اس کے ساتھ شاید بیٹی ہماری رسوائی سے بچ جائے گی، اور اس کے مقابلے میں بیٹوں کو ساری جائیداد لکھ دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور اس جائیداد اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو لکھنے کی وجہ سے بیٹی اپنے سسرال میں ساری زندگی شرمندہ رہتی ہے، کیونکہ وہ نہ ہمارا گلہ برداشت کر سکتی ہے، نہ ہماری توہین برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی اسے یہ کہے کہ تیرے باپ نے سب کچھ بیٹوں کے نام چڑھا دیا، تجھے کچھ بھی نہیں دیا، یا تیرے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ یہ باتیں اپنے باپ کے بارے میں سن سکتی ہے۔ بیٹیاں دل کی بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کتنا بھی ہم زیادتیاں کریں، بیٹیوں کے ساتھ کتنا بھی ہم کچھ کریں، لیکن بیٹیاں باپ کے کسی بھی اعتبار سے ان کا گلہ نہیں سن سکتی، باپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان بیچاریوں کو سہنا پڑتا ہے، یہ باتیں انہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، انہیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بیٹوں کو ہم نے چڑھا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تو اس سلسلے میں ایک اہم ترین بات ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، فرماتے ہیں انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو شرعی تقسیم وراثت کے اعتبار سے بیٹوں کو پورا دے دے اور بیٹی کو آدھا دے دے، نہیں، یہ مرنے کے بعد کا قانون ہے۔ زندگی میں دینا چاہتے ہو، زندگی میں دینا چاہتے ہو تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں بیٹوں کے نام جائیدادیں لکھ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ میرے بھائی، زندگیوں میں دینا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو پھر ساری اولاد کو انصاف کے ساتھ دیجیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے تھے، اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنی زمین میں سے، اپنی جائیداد میں سے فلاں قطعہ اپنے بیٹے کو لکھ دیا ہے، اپنے بیٹے کو دے دیا ہے، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ اس میں گواہ بن جائیں کہ یہ فلاں کل کلا میری باقی اولاد اسے نہ پکڑے، میں نے وہ اسے خود دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے جتنا اس کو دیا ہے اپنی ساری اولاد کو اتنا دے چکا ہے؟ ساری اولاد کو، یہ نہیں فرمایا اپنے بیٹوں سب کو دے چکا ہے، ساری اولاد کو تو نے اتنا دیا؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ساری اولاد کو تو نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ظلم کے مسئلے میں مجھے گواہ مت کرو، ظلم پر میری گواہی نہ ثابت کرو، یہ ظلم ہے، یہ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قطع من میراث وارثه شیئا قطع اللہ مثلہ من النار. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو جس انسان نے کسی وارث کے میراث کو کاٹا، کسی کو ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات صرف اس وجہ سے اپنی زندگیوں میں جائیدادیں کسی کے نام کر جاتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے بھائی وارث بن جائیں گے، ہمارے بھتیجے وارث بن جائیں گے، اس لیے ایک بیٹی ہے، اولاد نہیں ہے، اکیلی بیٹی ہے یا بیٹے نہیں ہیں، تو اس صورت میں بیٹیوں کے حصے کے بعد، بیوی کے حصے کے بعد باقی جائیداد کے بھائی وارث بنتے ہیں، بھائی نہ ہوں تو بھتیجے وارث بنتے ہیں. ہم نے اپنے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ ساری جائیداد اپنی بیٹی کو لکھ دیں گے یا بیٹیوں کو لکھ دیں گے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بھائی اس میں وارث نہ بنے، میرے بھتیجے اس میں وارث نہ بنے. اللہ کے متعین کردہ حصے کو یہ انسان کاٹ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا اسی طرح بیٹی کا حق کاٹتا ہے یا بیٹے کا حق کاٹتا ہے. بالعموم یہ حق کاٹنا بیٹیوں کے مسئلے میں ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو انسان بیٹیوں کا حق جو انسان کسی وارث کا حق کاٹتا ہے، ایسا انسان کو جتنا یہ کسی کا حق کاٹتا ہے اللہ رب العزت اتنا حصہ جہنم کا اس انسان کو دے دیتے ہیں. ہم اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی فلم یعدھا ولم یہنھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کو رسوا مت کرو، بیٹیوں کو شرمندہ مت کرو، بیٹیوں کو رسوا مت کرو. جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت جسے بیٹی دے وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا یعنی الذَّکُور، اتنا واضح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے. وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے. ادخلہ اللہ الجنہ، ایسے انسان کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے. ایسا انسان جنتی ہے. اگر اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا تو یہ انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ جہنم کا سودا کر رہا ہے، جہنم کو خرید رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس میراث کے مسئلے کو تو اپنی حد قرار دیا ہے، باؤنڈری ہے، یہ حد بندی ہے. اللہ نے میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے تلک حدود اللہ. لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے ایسے بندے کے بارے میں پھر آگے ارشاد فرمایا یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس جہنم کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائی یہ جنت کو کمانے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اگر ہم اس طرح کے غلط فیصلے کر چکے ہیں تو اپنے فیصلوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے. یا یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی اس طرح کا غلط فیصلہ کر گیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کے بارے میں سوچے، اس کی آخرت کے بارے میں سوچے اور اپنے والد کے فیصلے کو تبدیل کر کے اپنے تمام تر معاملات شرعی حیثیت کے ساتھ، شرعی تقاضوں کے ساتھ پورے کرے اور اپنے والد کے لیے بھی آخرت کے معاملات کو آسان کر دے. میرے بھائی جہنم سے بچنے کا طریقے کیا ہیں، وسیلے کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے ذرائع کیا ہیں، ان پر میں عرض کر رہا تھا. اگلی چیز، بہترین چیز، اگلی اہم ترین چیز وہ صدقہ ہے. صدقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، بڑے غریب ہو، چاہے کھجور کے ایک دانہ صدقہ کر کے جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچنا چاہتے ہو صدقہ و خیرات کرو. کیونکہ دنیا ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں جسے فتنہ کہا گیا ہے، اسی مال کی وجہ سے ہی انسان آخرت کو بھولتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، جنت کے اوپر جہنم کو ترجیح دیتا ہے. اگر اس مال کی محبت ہم اپنے دلوں سے کھرچ پھینکیں تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم سے بچو، چاہے تم کھجور کا ایک دانہ بھی خرچ کر کے جہنم سے بچ سکتے ہو. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، حدیث میں آتا ہے یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ میں نے چند چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھیں. میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، میں نے یہ عرض کیا کہ جہنم سے بچنے کا رمضان بہترین مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں رمضان کے جتنے مقاصد بیان کیے گئے ہیں
ان مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں جہنم سے بچنے کی تگ و دو کرے۔ جہنم سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، اس میں سے میں نے چند چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز توحید ہے، توحید کے بغیر انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ دوسری چیز، اگر انسان اپنے لیے جنت کے راستوں کو آسان کرنا چاہتا ہے تو روزوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے، نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، دعا کرے اور اللہ سے پناہ کا استغفار کرتا رہے۔ اسی طرح بیٹیوں کی پرورش اور بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرے، اس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اور آخری چیز میں نے ذکر کی کہ صدقہ و خیرات کا انسان کثرت کے ساتھ التزام کرے تو اس ذریعے سے بھی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بالخصوص صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ دوستوں کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ سپیکر کے سلسلے میں نے آپ احباب سے گزارش کی تھی، الحمدللہ وہ پروجیکٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت میرے ان تمام احباب کو جنہوں نے جس بھی اعتبار سے ہمارے اس کام میں اللہ کے اس کام میں ہاتھ بٹایا، ہمارا ہاتھ بٹایا اللہ کے اس کام میں، اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور ہر رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں اگر مسجد میں صفوں کی ضرورت ہو تو ہم مسجد میں وہ ضرورت پوری کر لیا کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ صفیں منگوا لی گئی ہیں، یہ بل ابھی ادا کرنا ہے، یہ بل ابھی باقی ہے۔ آپ احباب اس سلسلے میں، یہ بل کے سلسلے میں، مسجد کے صفوں کے بل کے سلسلے میں بھی خصوصی طور پر دلچسپی لیں۔ الحمدللہ اللہ کو نے بڑی حد تک اس سلسلے کو ہمارے لیے جمعہ میں رونق کو اللہ رب العزت نے بڑھا دیا ہے۔ رمضان میں یہ رونق اللہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بعض ساتھی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شامیانہ سایہ کا اہتمام کرنا ویسے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جزاکم اللہ۔ سایہ کا اہتمام کرنا ویسے بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر انسان ان نمازیوں کے لیے سایہ کا اہتمام کرے تو مزید باعث برکت یہ بات ہو جاتی ہے۔ یہ شامیانہ جو باہر اس کا تخمینہ دوستوں نے لگوایا ہے تقریباً 2 لاکھ روپے کا تخمینہ ہے۔ آپ احباب اس سلسلے میں بھی خصوصی طور پر دلچسپی لیں تاکہ ہمارے جماعتی ساتھی نمازی بھائی وہ پرسکون انداز میں نماز قائم کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔